بسم اللہ الرحمن الرحیم او قال لو شج فی صلاته او احتلم یبنی علی صلاته بالقیاس علی ما اذا سبقه الحدث لا يصح لأن الحكم في الأصل لم يعقل معناه فاستحال تعديته إلى الفرع. اس سے پہلے آپ کو بتلایا گیا تھا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ حکم شرع غیر معقول نہ ہو. اگر حکم شرع غیر معقول ہو تو اس پر دوسرے احکام کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. اس کی ایک مثال تو آپ کے سامنے بیان کی جا چکی کہ نبیذ تمر پر جو غیر معقول ہے دوسرے انبضاء کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. اور اب دوسری مثال صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں. کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو نماز میں حدث لاحق ہو جائے یا کرے من قاء او رعف او امز فی صلاته فلیتوضأ ولیبن علی صلاته ما لم یتکلم، کہ جس شخص کو نماز میں قے آ جائے، نکسیر پھوٹ جائے، مزی نکل آئے تو وہ آدمی وضو کرے اور اپنی نماز پر بنا کرے جب تک کہ وہ بات چیت نہ کی ہو. اب اگر کوئی شخص اس حکم پر قیاس کر کے یہ کہے کہ اگر نماز کی حالت میں کسی کا سر پھوٹ جائے، زخمی ہو جائے، اس سے خون بہنے لگے، اسی طریقے سے اگر دوران نماز کسی کو احتلام ہو جائے تو وہ آدمی دوبارہ وضو کر کے یا غسل کر کے سابقہ نماز پر قیاس کرے، سابقہ نماز پر بنا کرے، تو یہ قیاس درست نہیں ہے. قیاس درست اس وجہ سے نہیں ہے کہ جن احداث کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے نماز پر بنا کا حکم دیا ہے وہ خلاف قیاس ہے، غیر معقول ہے. خلاف قیاس غیر معقول اس اعتبار سے ہے کہ حدث کا خروج وضو کو توڑ دیتا ہے، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز چونکہ وضو سے متعلق ہے اور وضو نماز کے لیے شرط ہے. جب شرط ہی فوت ہو جائے تو مشروط یا نماز یہ خود بخود فوت ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو تو ٹوٹ جائے گا البتہ اس کی نماز باقی رہے گی. وہ دوبارہ وضو کرے اور پھر وہیں سے جہاں پر حدث لاحق ہوا تھا آگے نماز کو پوری کرے. تو یہ حکم اللہ کے نبی نے غیر معقول خلاف قیاس دیا ہے. اور جب کوئی حکم غیر معقول خلاف قیاس ہو تو اس پر دوسرے احکام کو قیاس کرنا درست نہیں ہوتا ہے. لہذا کوئی آدمی قیاس کرے
اور یہ کہے کہ چونکہ نکسیر پھوٹنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے اور وضو کر کے دوبارہ بنا کر سکتا ہے، مزی کے خروج سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، لہذا کسی کو احتلام ہو جائے تو دوبارہ جو ہے وہ غسل کر کے وہ نماز پر بنا کرے، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قیاس ہو رہا ہے غیر معقول المعنی پر، اور جب قیاس غیر معقول المعنی پر ہو، خلاصہ یہ ہوا کہ سر کے پھوٹنے اور احتلام کے ہونے کی صورت میں اس کو قیاس کر کے کہ نکسیر، مزی اور قے وغیرہ میں چونکہ بنا درست ہے، اسی لیے اس پر بھی بنا درست ہونا چاہیے، قیاس درست نہیں ہوگا غیر معقول معنی ہونے کی وجہ سے۔ یہ صاحب اصول الشاسی نے قیاس کے صحیح ہونے کی جو تیسری شرط ہے اس کی دوسری مثال بیان کی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، او قال، یا کوئی آدمی کہے کہ لو شج فی صلاتے ہی، اگر نماز میں سر زخمی ہو جائے، اور احتلم، یا نماز میں احتلام ہو جائے، یبنی علی صلاتے ہی، تو وہ نماز پر بنا کرے گا، بالقیاس علی ما اذا سبقہ الحدث، قیاس کرتے ہوئے اس پر کہ جس کو حدث لاحق ہوا ہو، لا یصح، یہ قیاس درست نہیں ہے، لأن الحکم فی الاصل، کیونکہ اصل یعنی شریعت میں جو حکم ہے لم یعقل معنی، وہ غیر معقول المعنی ہے، فاستحال تعدیتہ الی الفرع، بس اس حکم کو فرع کی طرف متعدی کرنا درست نہیں ہوگا۔ وبمثل هذا قال اصحاب الشافعی رحمہ اللہ تعالی، کلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاہرتین، فاذا افترقتا بقیتا علی الطہارۃ، بالقیاس علی ما اذا وقعت النجاسۃ فی الکلتین، لأن الحکم لو ثبت فی الاصل کان غیر معقول معناہ۔ اب یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور اس پر صاحب کتاب اعتراض وارد کر کے اس کو رد کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کلتین، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مٹکے ہوتے تھے اس کو کلہ بولا جاتا تھا، اور اس کی تسنیہ ہے کلتین۔ کلتین کی مقدار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مائع کثیر کی مقدار ہے، اور مائع کثیر میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب مسئلہ سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس 2 مٹکے پانی ہیں، اب ان دونوں مٹکوں میں سے ہر ایک علیحدہ مٹکا جو ہے وہ مائع قلیل ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب ہوا یہ کہ ان دونوں مٹکوں میں سے کسی ایک مٹکے میں نجاست گر گئی، اب اس مٹکے کا پانی ناپاک ہو گیا۔ اب آدمی نے کیا یہ کہ جس مٹکے میں نجاست گری ہے
اور جو مٹکا ابھی نجاست سے پاک ہے، ان دونوں کا پانی ملا دیا۔ جب دونوں کا پانی ملا دیا تو اب یہ مائع کثیر ہو گیا۔ جب مائع کثیر ہو گیا تو اب یہ پاک ہے۔ پھر اس آدمی نے کیا یہ کہ دوبارہ سے تمام پانی کو الگ الگ 2 مٹکے میں کر لیا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب دونوں مٹکے کا پانی پاک مانا جائے گا۔ اور استدلال ایک حدیث پاک سے کرتے ہیں کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ جب 2 مٹکے پانی ہو جائیں تو خباثت کو، گندگی کو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، گندگی کو وہ نہیں اٹھاتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا گندگی کو نہیں اٹھاتی، یعنی نجاست کے گرنے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ روایت ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں آگے چل کے کہ اگر دونوں الگ الگ مٹکے میں نجاست گر جائے، یعنی 2 الگ الگ مٹکے جس میں پاک پانی ہے، ان دونوں یہ سمجھے کہ چونکہ 2 الگ الگ مٹکے جس میں پاک پانی ہیں الگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں تو فی الحال مائع قلیل ہے۔ اب دونوں مٹکے میں نجاست گر جائے، جب دونوں مٹکے میں نجاست گر گئی تو دونوں مٹکے ناپاک ہو گئے۔ جب دونوں مٹکے ناپاک ہو گئے تو اب پانی والے نے کیا یہ کہ دونوں مٹکوں کے پانی کو ملا دیا۔ جب دونوں مٹکوں کے پانی کو ملا دیا تب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پانی پاک ہو گیا، کیونکہ جب 2 مٹکے پانی آپس میں مل گئے تو وہ مائع کثیر ہو گیا، لہذا اب وہ پاک ہو گیا۔ اور اس مسئلے کو قیاس کرتے ہیں وہ قلتین والے مسئلے پر، کہ اگر ایک مٹکے میں پانی گر جائے اور دوسرا مٹکا اس میں ملا دیا جائے تو کثیر ہو جاتا ہے۔ اب اگر 2 الگ الگ مٹکے میں ناپاکی گر جائے تو دونوں کو ملانے سے بھی وہ پاک ہو جائے گا۔ اس پر صاحب اصول الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اعتراض وارد کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس مسئلے کو کہ دونوں مٹکوں میں نجاست گر جائے اور پھر دونوں کے پانی کو ملا دیا جائے تو سارا پانی پاک ہو جائے گا، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ قیاس اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ قلتین میں نجاست گر جائے تو اس کے پاک ہونے کا حکم شریعت کی طرف سے خلاف قیاس غیر معقول ہے، کیونکہ نجاست جب پانی میں گرتی ہے تو نجاست کا خاصہ ہے پاک چیز کو ناپاک کرنے کا، تو لہذا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود صاحب شریعت نے اس کے پاک ہونے کا حکم دیا جو غیر معقول ہے، تو گویا کہ قلتین کے پاک ہونے کا حکم یہ غیر معقول ہے، اور غیر معقول المعنی کو متعدی کرنا فرع کی طرف دوسرے مسئلوں کی طرف
یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ لہذا آپ کا یہ کہنا کہ دو الگ الگ مٹکے میں بھی اگر نجاست گر جائے اور دونوں کے پانی کو ملا دیا جائے تو دونوں کا پانی پاک ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب دو الگ الگ مٹکے جو مائع قلیل ہیں اور اس میں ناپاکی گر گئی تو دونوں ناپاک ہو گئے۔ جب دونوں ناپاک ہو گئے تو ناپاک پانی کو ناپاک پانی سے ملانے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہو جائے گا۔ تو لہذا اس مسئلے کو کلتین والے مسئلے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو اس تیسری مثال جو صاحب کتاب نے قیاس کے صحیح ہونے کی تیسری شرط ہے اس کی بیان کی ہے۔ وبمثل ھذا، اور اسی کے مثل قال اصحاب الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے کہا کلتان نجستان اذا اجتمعتا صارتا طاہرتین، دو ناپاک مٹکے جب آپس میں مل جائیں صارتا طاہرتین، دونوں پاک ہو جائیں گے۔ فَإِذَا افترقتا بقیتا علی الطہارۃ، اور جب ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے تو طہارت پر باقی رہیں گے۔ بالقیاس علی ما اذا وقعت النجاسۃ فی القلتین، قیاس کرتے ہوئے اس بات پر کہ جب نجاست قلتین میں گر جائے، لأن الحکم لو ثبت، اس لیے کہ اگر حکم ثابت مان لیا جائے اصل میں کانا غیر معقول معنی ہو، کہ غیر معقول معنی ہو۔ لو ثبت فی الاصل، اس کا اصل مفہوم تو یہ ہے کہ کلتین والا جو مسئلہ ہے یہ چونکہ خود مختلف فی ہے، جمہور ائمہ کلتین کو مائع قلیل مانتے ہیں، لہذا کلتین میں اگر معمولی نجاست گر جائے تو کلتین خود بخود ناپاک ہو جائے گا، لیکن بالفرض اگر ہم کلتین والے میں اگر نجاست کے گرنے کے باوجود پاکی کا حکم مان لیں تب بھی یہ خلاف قیاس حکم ہوگا، اور خلاف قیاس غیر معقول المعنی پر دوسرے احکام کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے اس کی انہوں صاحب کتاب نے تیسری مثال بیان کی۔